اور بچوں کی شرکت بھی اب بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اب صرف یہی بات نہیں ہے کہ یہ دھرنا یہاں مری روڈ پر ہو رہا ہے، بلکہ اب پورے پاکستان میں اس دھرنے کے حوالے سے مختلف جگہوں پر لوگ اسکرینیں نصب کر کے اس دھرنے کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی تحریک بن گئی ہے جو پاکستانیوں کو ایک امید دلا رہی ہے، اور امید یہی ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو، اور جو بجلی کے قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اس کو روک لگے، تنخواہ دار لوگوں کے اوپر جو ٹیکس عائد کیا گیا ہے، نیا سلیب لگا کر نافذ کر دیا گیا ہے، وہ واپس ہو، اور آئی پی پیز جو اب پاکستان کے بچے بچے کی زبان پر آ گیا ہے، ان کے حوالے سے پوری قوم کا یہی مطالبہ ہے کہ آئی پی پیز کو جو کیپیسٹی پیمنٹ دی جا رہی ہے وہ پاکستانی قوم کو قبول نہیں ہے۔ ان سارے معاہدوں کو ریوائز بھی ہونا چاہیے، بعض معاہدوں کو ختم ہو جانا چاہیے، اور اس کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ فارنسک آڈٹ ان تمام آئی پی پیز کا کیا جائے۔ جماعت اسلامی کا واضح مطالبہ ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ناقابل عمل ہو، اور حکومت کی کمیٹی جب مذاکرات کے لیے آئی تھی تو انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ آپ کی تیاری بھی صحیح ہے اور آپ کے مطالبات بھی صحیح ہیں، لہٰذا ہمیں وقت دیں کہ ہم اس کے اوپر کوئی ورکنگ کریں۔ اور اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ کمیٹی لاپتہ ہے، تلاش گمشدہ کا اشتہار لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ البتہ یہ میں پاکستان کی قوم سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جد و جہد ہم کر رہے ہیں اور اس سے جو اتنے بڑے اسکیل پر عوام کی حمایت حاصل ہے، اس کے حوالے سے الحمدللہ کامیابی کی طرف پیش رفت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب حکومت سامنے تو نہیں آ رہی ہے، مذاکرات تو نہیں کر رہے، لیکن پریشان ضرور ہو گئے ہیں، اور وہ جو مزے سے ساری کارروائیاں ڈالتے چلے جا رہے تھے، ہر تھوڑے دنوں میں بجلی کی قیمت کا اضافہ، پیٹرول کی قیمت کا اضافہ، آئی پی پیز کے حوالے سے وہ بے لگام گھوڑا بنا ہوا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس دھرنے نے حکومت کو روک لگا دی ہے، اور وہ سامنے تو نہیں آ رہے لیکن یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے ہم خود ہی حکومتی سطح پر ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو سامنے آنا چاہیے، جمہوری رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، اور ہمارے مذاکرات میں کوئی ایک شق بھی ایسی نہیں ہے جس کا تعلق جماعت اسلامی سے ہو، جماعت اسلامی کی لیڈرشپ سے ہو، ہماری ذات سے ہو، ہماری پارٹی سے ہو۔ یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے، اور اس لیے ہم یہ لڑ رہے ہیں کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ بجلی کے بل جب گھروں میں آتے ہیں تو لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ ایک بجٹ ہوتا ہے ہر گھر کا، سوچا ہوا ہوتا ہے کہ اس مرتبہ تنخواہ آئے گی تو اس تنخواہ میں سے یہ بچوں کی فیس جائے گی، یہ کوئی علاج معالجے پہ خرچ ہوگا، یہ گھر کا سودا آئے گا، یہ فلاں کام ہم نے پینڈنگ کیا ہوا ہے، کوئی کپڑے خریدنے ہیں، کوئی شادی میں شرکت کرنی ہے، اس کا ایک خاکہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہی پوری کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس مہنگائی میں بجلی کے بل اتنے بڑے پیمانے پر آ جائیں کہ جو گھر کا کمانے والا ہے جب وہ تنخواہ لے کر آئے تو اس تنخواہ سے زیادہ اس کا بجلی کا بل آیا ہوا ہو تو باقی کیا کام کرے گا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ ہر گھر کا واقعہ ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ اپنے مکانوں میں نہیں رہتے، کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، کرائے کی دکانوں پہ کاروبار کرتے ہیں، کرائے سے زیادہ ان کا بجلی کا بل آ جائے، پھر گیس کا بل الگ ہو، پھر کھانے پینے کی چیزوں پہ الگ ٹیکس لگا ہوا ہو، پائپ میں پیٹرول ڈلوائیں، گاڑی میں پیٹرول ڈلوائیں تو وہ سنبھل نہ رہا ہو، اس میں لیوی لگی ہوئی ہو بہت بڑے پیمانے پر، تو آپ بتائیں کہ لوگ کیا کریں، کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں۔ تو ہمارا یہ مطالبہ، یہ جائز مطالبہ ہے کہ بجلی کے بل جو لاگت بجلی کی ہے اس لاگت کے مطابق آنے چاہیے۔ یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ، یعنی وہ پلانٹ چل رہے ہیں جو بوسیدہ بھی ہو چکے ہیں 20-25 سال میں، اور جن کی کیپیسٹی بھی بہت خراب ہو گئی ہے، جن کی ایفیشنسی خراب ہو گئی ہے، لیکن اس کو اسی
پوری ایفیشنسی کے اوپر جو شروع میں اس کی ہوتی تھی اس کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہوا ہے اور اس کی پیمنٹ اب ادا کر رہے ہیں. پلانٹ نہیں چل رہا، پیمنٹ ادا کر رہے ہیں. اور یہ پیمنٹ کوئی اور تو نہیں دے رہا، انہی بجلی کے بلوں میں آ رہے ہیں، انہی ٹیکسوں کی صورت میں آ رہے ہیں. تو ہمارا یہ مطالبہ کہ لاگت کے مطابق بجلی کی بھی قیمت کی جائے، یہ جنون مطالبہ ہے اور اس کو حکومت کو ماننا پڑے گا. اور جب یہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے کریں گے تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ یہاں سے کریں گے کہ اپنی مراد کم کریں، اپنا فری پیٹرول ختم کریں، اپنی بڑی گاڑیاں ختم کریں، میکسیمم 1300 سی سی پہ آ جائیں، جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں، سود کی شرح کو کم کریں تاکہ انٹرنل جو ڈیٹ ہے وہ ختم ہو جائے، منیمائز ہو جائے. جو 8,500 ارب روپے صرف سود کے ادا کرنے اندرونی قرضوں کے، اگر یہ 19.5 کے بجائے 10% بھی سود کی شرح کر دیں پہلے مرحلے میں ایک سال میں، تو یہ ہمیں 4-5 ہزار ارب روپے دینے پڑیں گے. گویا 3,500-4 ہزار ارب روپے کی بچت ہوگی، جس سے آپ بجلی کی قیمت بھی کم کر سکتے ہیں، پیٹرول کی لیوی بھی ختم کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ یہ جتنے نئے ٹیکس لگائیں وہ سب ختم کر سکتے ہیں. تنخواہ دار کا سلیب ختم کر سکتے ہیں جو نیا لگایا ہے. یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. پھر کیسے ممکن ہے کہ ہماری گورنمنٹ کہتی ہو کہ یہ قابل عمل تجاویز نہیں ہے؟ ہماری ہر تجویز قابل عمل ہے. اور اب ہم نے مشاورت رات کو کی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 8 تاریخ کو پرسوں انشاءاللہ اس دھرنے کے شرکاء مارچ کریں گے مری روڈ پہ، آگے کی طرف بڑھیں گے. اس کا جو پورا لائحہ عمل ہے وہ میں کل بتاؤں گا. اور اسی طرح سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 11 تاریخ کو لاہور میں ایک تاریخی دھرنا ہوگا، ایک جلسہ عام کی صورت اختیار کر جائے گا. اور میں تو لاہور سے جماعت اسلامی لاہور اور ان کے صوبے سے یہ عرض کروں گا کہ وہ مشورہ ضرور کر لیں، لیکن ان کی ٹاپ پرائرٹی وزیر اعلیٰ ہاؤس ہونی چاہیے، تاکہ پتہ چلے ان لوگوں کو بھی، لوگوں کا پتہ چلے کہ یہ عوام کیا چیخ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں. اسی طرح 12 تاریخ کو 12 اگست کو پشاور میں تاریخی دھرنا ہوگا جو جلسہ عام میں تبدیل ہو جائے گا. اور 14 اگست کے بعد ہم اس وقت تاجروں سے، صنعت کاروں سے مشاورت کر رہے ہیں. 14 اگست کے بعد انشاءاللہ ہم ہڑتال بھی اناؤنس کریں گے، اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ تاجروں اور صنعت کاروں کا مشورہ بھی شامل ہو جائے تاکہ بھرپور یکسوئی کے ساتھ پورے پاکستان میں بیک وقت شٹر ڈاؤن ہو، اور ہم یہ میسج دے سکیں کہ ہمیں یہ بجلی کے بم قبول نہیں ہے، یہ تنخواہ داروں کا ٹیکس قبول نہیں ہے، یہ فکس چارجز کے نام پر جو کچھ انہوں نے اپنی طرف سے ایک اسٹیمیشن کر کے تاجر دوست اسکیم اناؤنس کر دی ہے، اس کو ریوائز کیا جائے. اپنا ٹیکس نیٹ بڑھائیں لیکن یہ زبردستی کے ٹیکس نہ لگائیں. صنعتوں کے اوپر بھی جو انہوں نے ظلم کیا ہوا ہے وہ ختم ہونا چاہیے. ایکسپورٹ کو فروغ دینے کے لیے نئے نئے جو ٹیکس لگائے گئے ہیں ان کو روکا جائے تاکہ ایکسپورٹ کچھ تو ہم آگے بڑھیں. سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں سے جو ایکسپورٹ ہوتی ہے، پاکستان میں مہنگائی اور اتنی زیادہ انفلیشن اور ڈالر ریٹ کے نتیجے میں جو ہماری امپورٹس ہوتی ہیں اس کی لاگت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. ہمیں اسپل اوور وہ ملتے ہیں، کام ملتا ہے. ہم جو چیزیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کو وہ پریفر کرتے ہیں اور ہم وہ ہمارا ایکسپورٹر وہ بیچتا ہے. جو ادھر ادھر کے حالات میں، بنگلہ دیش کے حالات میں کوئی گڑبڑ ہوئی، چائنا نہیں کر سکا، ویتنام نہیں کر سکا، کوئی وجہ ہو گئی، تو جو حصہ رہ جاتا ہے ان میں سے وہ پاکستان کے ایکسپورٹر ایکسپورٹ کرتے ہیں. پالیسیاں تو اتنی ناقص ہیں کہ جس میں اس کا انہوں نے امکان ہی کم کر دیا ہے کہ ہم کمپٹیشن میں آگے بڑھ کر یہ کام کر سکیں. اب آپ اس اسپل اوور کو بھی ختم کر دیں گے اور اس میں بھی آپ جب اتنے ٹیکسز لگا دیں گے تو ایکسپورٹ کیسے ہوگی؟ پھر ایکسپورٹ امپورٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا جائے گا، قرضے بڑھتے جائیں گے. بالکل یہ تو 2-2-4 کی طرح نظر آنے والی چیز ہے، لیکن یہ کیسے معاشی ماہر ہیں، یہ کیسے وزیر ہوتے ہیں، یہ کیسی کمیٹیاں ہوتی ہیں جو یہ کام کرتی ہیں. ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس پورے پاور سیکٹر کو اور آئی پی پیز کے حوالے سے جو کمیٹی قائم کی ہے اس کمیٹی میں انہوں نے انہی اداروں کو شامل کر دیا جو ان سب حالات کے ذمہ دار ہیں. مثلا نیپرا، مثلا سینٹرل پاور پرچیزنگ کمپنی، مثلا پرائیویٹ پاور انفراسٹرکچر بورڈ،
اب یہ وہ سب ادارے ہیں جن کی وجہ سے یہ عذاب ہم بھگت رہے ہیں. آپ ٹاسک فورس بنائیں اور ٹاسک فورس میں انہی لوگوں کو لا کر بٹھا دیں اور پھر اس کے بعد آپ توقع کریں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو نہیں ہوگا. سیدھی بات یہ ہے کہ فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو اس میں شریک ہونا چاہیے. اس میں چیئرمین وابڈا کو شریک ہونا چاہیے, اس کو کمیٹی کا ممبر بننا چاہیے. اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جو تاجر ہیں اور صنعت کار ہیں, جو FCCI ہے, فیڈریشن آف چیمبر آف کنزیومرز کا نمائندہ ہونا چاہیے. جب تک اسٹیک ہولڈر اس میں پراپر نہیں ہوں گے, حکومتی ادارے اور اتھارٹیز کے لوگ مل کر خود ہی اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر دیں گے کہ ہاں بھائی یہ تو ٹھیک ہو گیا ہے سارا, تو یہ قابل قبول نہیں ہے. اس ٹاسک فورس کو اگر بنایا گیا ہے تو اس کو ریوائز ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کب تک آپ کمیٹیاں بناتے رہیں گے, کب تک آپ ٹاسک فورس بناتے رہیں گے, کب تک آپ لوگوں کو اس طرح سے ٹال مٹول سے کام لے کر بیوقوف بناتے رہیں گے. ہمیں اعلانات اور کمیٹیاں نہیں, ٹاسک فورس نہیں, بلکہ اقدامات چاہیے. اس لیے اگر ایک کمیٹی حکومت نے مذاکرات کے لیے بنائی اور وہ فرار اختیار کر چکی ہے تو اس کو بازیاب کروائے حکومت, قوم کے سامنے لائے اور وہ کیمرے کے سامنے آ کر ہم سے مذاکرات کر لیں. ہماری طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری کمیٹی انشاءاللہ بھرپور طریقے سے 25 کروڑ عوام کا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے لڑ سکتی ہے. اور ہمارا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ہم اس بات کے لیے بھی اتنا ضرف رکھتے ہیں کہ ہماری کوئی بات غلط ہوگی تو سب کے سامنے قبول کریں گے, لیکن اگر ہماری بات صحیح ہے اور صحیح ہے تو پھر حکومت کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے. ہمارا ایجنڈا واضح ہے. یہ دھرنا ختم کرنے کے لیے, گھر جانے کے لیے نہیں ہے. یہ طویل دھرنا ہے اور جب تک یہ مطالبات منظور نہیں ہوتے یہ دھرنا بھی جاری ہے. اور ایک مرتبہ پھر میں بتانا چاہتا ہوں کہ 8 تاریخ کو انشاءاللہ ہم یہاں سے مارچ کرتے ہوئے 8 اگست کو جائیں گے اور مری روڈ پر ایک زبردست قسم کا مارچ ہوگا. اور اس کے بعد 11 تاریخ کو لاہور اور 12 اگست کو پشاور میں بڑا جلسہ عام و دھرنا ہوگا. اور 14 اگست کے بعد ہم ملک گیر ہڑتال کی کال دیں گے اور پھر یہ سلسلہ دباؤ کا عوامی قوت کے ذریعے سے, عوام کی رائے کے ذریعے سے, پرامن سیاسی مزاحمت سے انشاءاللہ تعالی ہم پاکستانی قوم کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد تیز کریں گے. بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے مذاکرات کے حوالے سے ایک دن بھی یہ بات نہیں کہی ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. اگر ہمیں صرف پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہوتی نا تو یہ آج سے 12 دن پہلے ہم پوائنٹ اسکورنگ کر کے چلے جاتے. ہماری پارٹی بھی بہت اوپر اٹھ جاتی, ہنگامہ بھی ہوتا, سر پٹول ہوتی, زخمی ہوتے کارکنان, خون خرابہ ہوتا اور پولیس والے بھی پٹتے اور ہم وہاں جا کے جھنڈا گاڑتے, ڈی چوک پر تقریر کرتے اور وہاں سے روانہ ہو جاتے. ہم نے اس راستے کا انتخاب نہیں کیا اس لیے کہ سیریس مسئلہ ہے. حالات جس نوعیت کے ہیں اور ملک جن خطرات میں ہے, ہم نہیں چاہتے کوئی ایسا کیوس ہو جو پورا کا پورا نظام تلپٹ کر دے فی الحال اور کوئی اور قوت اس سے فائدہ اٹھائے. یہ جماعت اسلامی نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے کہ پتہ نہیں کتنی قوتیں پاکستان دشمن اس وقت لگی ہوئی ہیں اور ان کو موقع چاہیے کہ وہ کسی بھی چیز کو جو ہے چنگاری کو آگ بنا دیں. ہم اس کا ایندھن نہیں بننا چاہتے بنیادی طور پر. اسی لیے ہم نے پرامن طریقے سے یہاں مری روڈ کا انتخاب کیا اور یہ دھرنا موجود ہے. اور ہم نے مذاکرات کے لیے ہمیشہ اوپن رکھا. وہ آئے تو ہم نے استقبال کیا. انہوں نے 2 دور کیے مذاکرات کے, ہم نے پارٹیسپیٹ کیا. اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئے. ہم اب بھی مذاکرات کریں گے لیکن دھرنا اور مذاکرات ساتھ ساتھ چلیں گے. یہ ہمارا بالکل واضح طور پر فیصلہ ہے. اور اسی طرح جو ہم مارچ کر رہے ہیں وہ بھی پرامن ہوگا. میں اس کی تفصیلات کل بتاؤں گا آپ کو. یہاں سے ہم چلیں گے, پھر ہم بتائیں گے کل آپ کو کہ ہمیں کیا کرنا ہے. مری روڈ پہ ہم مارچ کریں گے, آگے کی طرف بڑھیں گے. یہ ہمارا آئینی جمہوری حق ہے, اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اور جو جلسے اور دھرنے ہیں
یہ ابھی ہم نے اناؤنس کیا ہے اور اس میں بھی ہم مشاورت کر رہے ہیں کہ اس کو کنٹینیو کریں گے یا اس کو مختلف اسپاٹ کے اوپر کریں گے۔ ایک فیصلہ ہم نے اور کیا ہے کہ ہم پورے پاکستان میں تحصیلوں میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں، دیہاتوں میں اور مختلف آبادیوں میں لوگوں کو اس دھرنے کے ساتھ جوڑیں گے اور اسکرینوں کے ذریعے سے پورے پاکستان میں اس دھرنے کی لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگی اور پورا پاکستان اس کی پشت پر الحمدللہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ بھائی دیکھیں، ہمارا ایجنڈا بہت واضح تھا، 7 پوائنٹ ہیں اور وہ بہت اسپیسیفک ہیں۔ ایک تو ہمارا گریٹر ایجنڈا ہے، وہ تو ظاہر ہے آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، جمہوری آزادیاں، تعلیم کا شعبہ ہے، صحت کا شعبہ ہے، نوجوانوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے مکمل ایک قومی ایجنڈا ہے۔ اس پر تو ہم ماس موبلائزیشن کریں گے، لیکن اس دھرنے میں اگر ہم اتنا بڑا ایجنڈا بنا کر آتے تو لوگ کنفیوز ہوتے، اس لیے ہم نے بہت اسپیسیفک بجلی، تنخواہ دار لوگ، آئی پی پیز اور ان کی برات کا خاتمہ اور لوگوں کو ریلیف دینا، یہ ہمارے پیش نظر ہے۔ اس کے ہم نے 7 نکات بنائے ہیں۔ اس کی بنیاد پر ہم اس پورے دھرنے کو لے کر چل رہے ہیں، یا آج مان لیں ہم چلے جائیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں پارٹیاں کام یہ کرتی ہیں کہ اپنی مرضی کی چیز نکال کر کسی بھی جگہ پر فٹ کر دیتی ہیں اور حقائق کو بیان نہیں کرتے، اور یہ پولیٹیکل پارٹیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی 4 لائنیں نکال کر قوم کو ڈیٹریکٹ نہ کریں۔ اب میں بہت واضح طور پر پہلے بھی کہتا تھا، اب بھی کہتا ہوں، سقوط مشرقی پاکستان، اس میں اس کی ایک تاریخ ہے، یعنی یہ وہ بنگال تھا جس نے پاکستان کی تحریک سب سے آگے بڑھ کر چلائی تھی، بلکہ اردو کی تحریک چلائی تھی۔ بنگالی تھے اور اردو کی تحریک چلائی تھی، اور ڈھاکہ میں ہی تو مسلم لیگ بنی تھی، آل انڈیا مسلم لیگ، تو ان کا تو بڑا زبردست رول تھا، اور پاکستان بنا ہی نظریے کی بنیاد پر تھے، ورنہ تو ہمارے درمیان کتنے ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو یہ عقیدے کی بنیاد پہ بنا تھا، جغرافیے کی بنیاد پہ نہیں بنا تھا۔ جب وہاں آپ نے محرومیاں پیدا کی، مارجنلائز کیا، اور جو ہمارا وہی حکمران طبقہ، دیکھیں میں اسی کا تذکرہ کر رہا ہوں جو اشرافیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پورے حکمران طبقے کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے۔ ان محرومیوں کو، ظاہر ایک جینوئن باتیں تھیں، لیکن اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا۔ ایکسپلائٹیشن کے نتیجے میں پھر جب راستہ غلط اختیار کر لیتے ہیں لوگ، سب کو جوڑنے کے بجائے لسانیت اور قوم پرستی کی طرف چل پڑتے ہیں، تو ملک دشمن قوتیں ایسے لوگوں کو پھر استعمال کرتی ہیں۔ بنگلہ دیش کے مسئلے پہ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا۔ اس کے 3 بنیادی کردار ہیں۔ ایک جنرل یحییٰ خان، طاقت ان کے پاس تھی، اقتدار ان کے پاس تھا، ان کے پاس اختیارات بھی تھے۔ اگر پاکستان ٹوٹا تھا تو سب سے بڑی رسپانسبلٹی بھی ان کی تھی۔ دوسرا ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے کہا کہ ہم اکثریت کو تسلیم نہیں کرتے اور جو جائے گا ڈھاکہ اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، اور 81 سیٹیں یہاں تھیں اور 100 جو ہے وہ 46 وہاں پر تھیں، اور پیپلز پارٹی نے پورے مشرقی پاکستان میں ایک بندہ کھڑا ہی نہیں کیا تھا، یہ وفاقی پارٹی اپنے آپ کو کہتی تھی، یہ ان کا ذہن تھا۔ تو یہ بڑا کردار یحییٰ خان، سیکنڈ نمبر پہ ذوالفقار علی بھٹو، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ مجیب، جس نے یہ راستہ اختیار کیا کہ پاکستان توڑنے کی بالآخر بات کی۔ شروع میں تو لوگ ٹھیک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شیخ مجیب کو کہیں گے کہ وہ بہت ہمارا ہیرو بن گیا۔ اگر پاکستان کا حکمران طبقہ غلط کر رہا تھا تو یہ اختیار کس نے دیا تھا شیخ مجیب کو کہ وہ نہ صرف یہ کہ بہاری بلکہ خود بنگالیوں کا قتل عام کرے جو پاکستان کی بات کرے، اور ہزاروں کی تعداد میں انسانوں کو قتل کر دے اور مکتی بہانی کے ساتھ مل جائے، اور جو پورا ان کا انڈیا کا خواب تھا اس خواب کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کرے۔ تو اس نے ظاہر سی بات ہے کہ انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کی اسٹیٹ کو ختم کیا۔ پاکستان کی اسٹیٹ کسی فوج کا نام نہیں ہے،
کسی ذوالفقار علی بھٹو کا نام نہیں ہے، کسی نواز شریف عمران خان کا نام نہیں ہے۔ پاکستان کی اسٹیٹ پاکستان کے نظریے کا نام ہے، پاکستان کے عوام کا نام ہے۔ تو جب آپ اس اسٹیٹ کو توڑتے ہیں تو آپ کسی فوج کو نہیں توڑتے، پاکستان کے نظریے اور عوام کو توڑتے ہیں۔ اس لیے یہ تینوں کردار اس طرح کے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو توڑا، اور ان کو فکس ہونا چاہیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کبھی شیخ مجیب کو ہیرو بنا دیتے ہیں، کبھی زیرو بنا دیتے ہیں۔ حقائق کو نہیں چھپانا چاہیے۔ جس نے پاکستان توڑا، جس نے پاکستان کے آئین کو توڑا، وہ سب غداری کے مرتکب ہوئے ہیں۔ سر ایک ایک کر کے بتائیں گے آپ کو، ایک ہی بزم میں ساری راز کی باتیں نہیں بتا سکتا، آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے کہاں جی تاریخ تو دیکھیں ایک ہی بن رہی ہے، اور وہ ہے کہ پرامن سیاسی مزاحمت کے ذریعے عوام کے حقوق کی ایک زبردست جد و جہد۔ یہ پاکستان تاریخ کے اس دور سے گزر رہا ہے جس سے یہی تاریخ بن رہی ہے۔ اب آپ اس میں کتنی بھی تاریخیں لگا لیں۔ میں نے تو ابھی نہیں بتایا کتنا لانگ۔ دیکھیں حکومت بہت پریشان ہے، اور اس کا مسئلہ کیا ہو گیا ہے۔ اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ جو ان کے ہوتے ہیں نا ارد گرد کے لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار مسئلہ تو حل کرنا پڑے گا، لیکن جماعت اسلامی کو کریڈٹ نہ مل جائے، اس کے لیے وہ کوئی ارینجمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کا پرابلم ہے۔ اگر یہ دھرنا سیریس نہیں ہوتا نا تو ابھی بجلی کی قیمت کو اور بڑھانا تھا انہوں نے انہیں دنوں میں۔ وہ رکے ہوئے ہیں نا، اسی طرح سے اب بات چیت آگے بڑھ رہی ہے نا، چیزیں میچور ہونے کی طرف جائیں گی انشاءاللہ۔ وہ سیریس لے رہے ہیں۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ شاید یہ چاہتے ہوں کہ اس دھرنے کو، یہ جماعت اسلامی کو کریڈٹ نہ دیں، تو یہ ہم کریڈٹ کے لیے آئے بھی نہیں ہیں۔ ہم آئے ہیں پاکستان کے عوام کا مسئلہ حل کرنے کے لیے۔ حکومت کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ حل کر دو گے، خود حکومت دیکھیں، جو حکومت ہوتی ہے ان کو یہ بات کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتی، بہت عقل مند ہوتے ہیں، یہ چینمن گراؤنڈ پہ نہیں ہوتے نا، اس لیے یہ اگر کوئی چیز بھی یہ ریلیف لوگوں کو دیں گے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ حکومت کو ہوگا۔ پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی، حکومت کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان میں غریب اور مڈل کلاس لوگوں کو ریلیف ملے گا، حکومت کو فائدہ ہوگا۔ یہ نالائق اپنی حکومت یہ سمجھتے ہیں کہ کریڈٹ جماعت کو مل جائے گا، اس لیے پھر یہ سامنے نہیں آتے۔ تو میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں، آپ آئیں، بات چیت کریں، ان مطالبات کو منظور کریں، ہم آپ کو کریڈٹ دے دیں گے۔ مسئلہ پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے، اس کا ریلیف ملنا چاہیے۔ جی بات یہ ہے کہ ہم ابھی فی الحال تو ہم ریلیف لینے کے لیے آئے ہیں بجلی کی قیمتوں میں اور تنخواہوں میں، اور جو بھی ہم نے بتایا ہے۔ فی الحال تو ہمارا ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ حکومت گرانے کے لیے آئیں۔ اب یہ حکومت پر منحصر ہے کہ وہ اس تحریک کو، اگر حکومت گراؤ تحریک میں بدلنا چاہتی ہے تو اس کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ۔